بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں مس اقرا کلاس 8 سے آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا اردو کا 14 لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 13 میں ہم نے سبق نمبر 3 کاہلی سٹارٹ کیا تھا اور اس کی ریڈنگ ہم نے کی تھی۔ سر سید احمد خان اس کے مصنف ہیں۔ ہم نے ان کے بارے میں پہلے تعارف پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم نے ریڈنگ کی تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا یا کام کاج میں محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا کاہلی ہے، لیکن اصل میں اگر ہم کاہلی کو دیکھیں تو دل قوا کو یعنی کہ دل کی جو طاقت ہے اس کو بیکار چھوڑ دینا کاہلی ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کا جو مطلب اوور آل ہم نے یہی پڑھا تھا کہ دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دینا کاہلی، بیسیکلی کاہلی اسے ہی کہتے ہیں۔ ہوم ورک میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ ایک بار اپنے یہ پیراگراف کو ریڈنگ کر لیں گے، اپنے 3 پیراگرافس آپ کو پڑھائے تھے، ریڈنگ کر لیجئے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں آج ہم اپنے لیکچر نمبر 14 کی طرف۔ دیکھیے آج ہم نے اپنا پیراگراف نمبر 4 پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا پیراگراف نمبر 4 ہے، پیج نمبر 16 ریڈنگ کرنے لگی ہوں میں۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور اخراج داروں کا حال تھا اور وہ اپنے دل قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی حال ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جس میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولانیوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں۔ اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقل کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اور اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دل قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر کرو اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل قوا کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے اور کسی نہ کسی بات کی فکر کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کی انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ یہ ہماری ریڈنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے، اب آتے ہیں اس کے میننگز کی طرف۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو، مطلب اس کی جو انکم ہے وہ اس کے ایکسپنسز کے اکارڈنگ ٹھیک ہے، مطلب آمدنی بھی اچھی ہے، اخراجات کے مطابق صحیح ہے، اور اس کو حاصل کرنے میں اس کو اتنی چندہ محنت یعنی کہ محنت بھی نہیں زیادہ کرنی پڑ رہی۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں یعنی کہ جاگیردار اور بڑے بڑے زمیندار جو ہوتے ہیں ان کی یہاں پہ بات آ رہی ہے، اور لا خراج ٹیکس ادا نہ کرنا، مطلب اگر ہمارے بڑے بڑے جاگیرداروں کو ہم دیکھیں تو وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے اور اپنے دل قوا کو بھی بیکار ڈال دیتے ہیں، مطلب ان کی جو دل کی طاقت ہے اس کو بھی وہ بالکل بیکار چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ہاتھ پاؤں سے بھی محنت نہیں کرنی پڑی اور وہ ویسے بھی محنت نہیں کرتے۔ تو اس کا حال یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ وحشیانہ باتیں وہی کہ اس کی جو سوچ ہے وہ بالکل وحشی ہو جائے گی، بے وقوفی جہالیت کی طرف اس کے شوق مائل ہو جائیں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی مطلب جوا کھیلنا، قمار بازی کا مطلب ہوتا ہے جوا کھیلنا اس کو پسند ہوگا، تماش بینی عیاشی کرنا اس کو بہت پسند ہوگا، یعنی کہ ان کو یہ ساری چیزوں کا وہ عاری ہو جائے گا۔ عاری کا مطلب ہوتا ہے عادی کا مطلب ہوتا ہے عادت ہو جانا، کیونکہ اس کی ساری ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور اس کو محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی، تو اس کو یہ جوا اور تماش بینی مطلب عیاشی وغیرہ اس کو بہت زیادہ پھر پسند ہوگی اور اس کو انہی چیزوں کی عادت ہو جائے گی، اور یہی چیزیں اس کے بھائیوں میں بھی، اس کو دیکھ کر اس کے بھائیوں میں بھی کنورٹ ضرور ہوں گی۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ وہ پہاڑ
پہاڑ کا مطلب ہوتا ہے بد سلیقہ، وحشی یا غیر مہذب، کہ وہ بد سلیقہ ہوگا، غیر مہذب ہوگا یا وحشی ہوگا، اور یہ ایک وزادار وحشی ہوگا۔ وزادار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب اپنے طور طریقوں پہ قائم رہنا، وحشی کی ہی ایک فارم میں آپ رہیں لیکن اپنے طور طریقوں پر قائم رہیں، اور پہاڑ مطلب بالکل بد سلیقہ، بد تہذیب، اپنی تہذیب ہی بھول جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کو ایسے بہت کام ہے کہ ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی، مطلب دل کی قوت کو اور عقل کو وہ کام میں لانے کا انہیں موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتیوں میں، اور خصوصاً مطلب ولایت ہوتے ہیں کہ باہر کے ملک میں رہنے والے، خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بےحد جلد، مطلب انگریزوں میں تو یہ شوق ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں بھی یہ شوق نہ رہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ اور ہم اپنے وطنوں سے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو کہ ہم قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور اس کا سبب یعنی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہوئی ہے۔ کاہلی اختیار کرنے سے مراد پھر وہی بات ہے کہ اپنے دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دینا، بالکل اپنے دل کی ہمت کو بیکار چھوڑ دینا کہ آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو بس آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہیں کرنی پڑ رہی، یہ تھوڑی بہت محنت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور ہم اپنی دلی قوت کو بھی بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی بھی کریٹیوٹی، کوئی بھی کریٹیو ورک نہیں کرتے، بس جو ہے جتنا ہے اس میں خوش رہتے ہیں، اور پھر اپنی ضروریات جو ہیں وہ غلط طریقے سے پوری غلط بڑھا لیتے ہیں، وحشی ہو جاتے ہیں، بے وقوفوں والی حرکتیں کرتے ہیں، بغیر وجہ کے اپنا پیسہ اڑاتے ہیں۔ یہ بیٹا ہمارا آج کا لیکچر ہے، ریڈنگ کر کے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے۔ ہوم ورک میں آپ نے اسی لیکچر کو، اسی ریڈنگ کو ایک بار پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 14 میں ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے، اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے اور مشقی سوالات بھی کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔